39 دن میں بھی کر سکتا ہے، کیونکہ جی ججمنٹ آ گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈائریکٹ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ میں آج صرف یہاں پہ بیٹھ کے اپنی صفائی دینے نہیں آیا، مجھے ڈر لگتا ہے اس قوم کے لیے کہ ہم حالت رحم میں ہیں۔ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے بالکل ڈائریکٹلی مترادف کام کر رہے ہیں، اور پھر اس کو کور اپ بھی کر رہے ہیں، اور ہر طریقے سے اسے پولیٹیکل ایشو بنا کے رکھ دیا گیا کہ جی پولیٹیکلی اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہو جائے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا، لیکن ہم بحیثیت قوم ہم جا کس طرف رہے ہیں؟ میں جگانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم کبھی نماز پہ سزا ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی سزا دیں گے، روزے پہ نہیں ہے۔ ایسے معاملات پہ چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ جو مورل ہمارے کلچرل چیزیں ہیں، جو معاشرتی بہتری کے لیے ہیں، اس میں سزائیں رکھی کیوں گئی؟ کہ یہ معاشرے کو بہتری کی طرف رکھتا ہے۔ فیملیز میں لڑائیاں نہیں ہوتی، فساد نہیں ہوتے۔ یہ جو عدت کا رکھا گیا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کی ریکنسیلیشن ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ دو گھر دوبارہ بس جائیں۔ یہ اس لیے تو نہیں ہوتا کہ فٹافٹ گزارے اور جلدی سے کر لے۔ میرے ساتھ ہمیں جب یہ علم ہوا، میری ڈائیورس 14 نومبر کو میں نے ڈائیورس دی سے، اور بچوں کو میں نے 1 دسمبر کو میں نے بتایا کہ میں نے ڈائیورس دے دی ہے۔ بچے روئے کہ پاپا یہ نہ کرتے، میں کہا بیٹا اب حد سے بات گزر گئی تھی۔ 24 دسمبر کو میرے کزن کی شادی میں نے وہاں پہ اس نے میرے سے پوچھا کہ آپ مسز کا، میں کہا یار میری ڈائیورس ہو گئی ہے۔ وہ بات اندر عورتوں میں میری والدہ تک پہنچی، اسی رات وہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہوگی 24 دسمبر کو، اور 1 مہینے کے بعد 24 جنوری کو شی ایکسپائرڈ، فوت ہو گئی ہاسپٹل میں۔ میں ہاسپٹل میں تھا تو اس کا بھائی، بشرا بی بی کا بھائی 3-4 جنوری کو نکاح کے بعد آ کے میرے پاس کھڑا ہے، والدہ کی میری طبیعت پوچھنے آیا ہے۔ تو میرے بھائیوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری بہن کی طلاق ہو گئی ہے؟ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ طلاق ہو چکی، اس سے یہ نکاح کی تو بات ہی بات ہے، اس کے گھر والوں کو علم نہیں تھا کہ ڈائیورس ہو چکی ہے، جبکہ میں اپنے بچوں کو بتا چکا ہوں۔ 1 جنوری کا نکاح کا ٹوٹل ڈینائل تھا۔ زلفی بخاری کے میسیجز ابھی میرے فون میں ہیں جہاں پہ وہ قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ میاں صاحب ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے، ایک پروپوزیشن تھی ہم نے وڈرا کر لی ہے۔ تو پورے قوم کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں اور ہم سارے اس کی بات مان رہے ہیں، اور سوشل میڈیا اس کو اس طرح کور اپ کر رہے ہیں کہ جیسے وہ تو بالکل صحیح ہے، اس گھر نے ان کو خراب کر دیا۔ مجھے اپنے گھر کی کوئی نہیں ہے، اللہ مالک ہے۔ یہ اس قوم کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ ہم ایسے لوگوں کو، ایسے کیریکٹرز کو ہم لاتے ہیں آگے کہ آئیں، بالکل جی آئیں، بہت بڑے ہیرو ہیں آپ، وہ ان کے مورل کیریکٹرز تو دیکھ لیں، اسی کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نیچے ہونا ہے نا۔ کہ آج میں پچھلی ہیئرنگ میں نے شاید بتایا تھا کہ میرا تعلق کارپوریٹ شریف سے ہے، وہاں سے لوکل 2 لائرز میرے پاس آئے، تو میں نے ویسے ہی پوچھا تو وہ بتا رہے ہیں میاں صاحب پچھلے سالوں سے اس قدر یہ عام ہو گیا ہے کہ لڑکیاں گھروں سے اپنے بچوں کو، میاں کو چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں، وہ نکاح کرتی ہیں کورٹس میں جا کے، لائرز ان کی ڈائیورس کراتے ہیں، لائرز ان کے نکاح کراتے ہیں، اور پھر واپس آ کے اسی گاؤں میں رہ رہی ہیں، اور بچے ادھر ہیں، میاں کو پتہ ہی نہیں کہ ڈائیورس ہو گئی اور وہ نیا میاں گھر کے بیٹھی ہیں۔ یہ اتنی کامن ہو گئی ہے۔ تو میرے پاس آیا کہ جی وہ لڑکی ہماری واپس لے کے دے۔ میں کہا یار کس طرح واپس لے کے دے، اس نے تو نکاح کر لیا۔ کہتے جی ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ طلاق ہو گئی ہے۔ یہ چیزیں، ہر اچھائی کا اور ہر برائی کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے۔ اگر اوپر بھلائی ہے تو وہ نیچے تک جائے گی، بھلائی نیچے سے کبھی اوپر نہیں آئے گی، نہ برائی نیچے سے اوپر آتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ کچھ اور باتیں کہ اب یہ جو 39 دن کی عدت کے پیریڈ پہ جو اتنا زور ان کے وکلا لگا رہے ہیں، اور ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو ہر جگہ ہر کورٹ میں پیش کر رہی ہے، دیکھیں جی 39 دن میں ہو گئی، اور بھائی اس کے حالات نمبر 1 یہ ایسے ہوں گے کہ 39 دن میں ہو سکتی ہوگی، کوئی ایسی بات ہوگی، کوئی میڈیکلی کچھ ایسا ہوا ہوگا، آپ اس کو ایسے کروا کے
آپ پورے ملک میں لیگلائز کروانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف 39 دن میں بھی کر لو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وداؤٹ اینی میڈیکل بورڈ, وداؤٹ اینی میڈیکل کوئی اس کے لیے بغیر ہم ایک سب کو لائسنس دے رہے ہیں کہ آپ کروا لیں. یہ تو میرا خیال ہے کہ نہایت ہی ایک شرمندگی کی بات ہوگی. اب یہ 3 ججز کا ویسے جو میں نے سنا ہے کہ یہ جو جس کیس کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں وہ اوور رول ہو چکا ہے. اس کے بارے میں ظاہر سب زیادہ وضاحت کرنا پسند کریں گے, یا کیونکہ یہ سبجیکٹس میٹر ہے, میں اس میں زیادہ بولوں گا نہیں جی. باقی اس کے علاوہ جو ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ جی 1 جنوری کو چھپ کے کرنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ نکاح کرنا ہے, جو دوبارہ ہوا اس میں بھی وہی لوگ, گواہ بھی وہی, نکاح خواں بھی وہی دوبارہ پیش ہو رہے ہیں, اور وہ اپنے اپنے بیانات عدالت میں بھی دے چکے ہیں اور وہ بھی آپ کے سامنے جلدی آ جائیں گے. اب میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر شریعت کا معاملہ واضح ہو چکا ہے تو ہم اسے تو پس پش ڈال رہے ہیں اور ہر لاجک, ہر دلیل کو سامنے لا کے پریزنٹ کرنے ہیں صرف اس لیے کہ کیس جیت جائیں. یہ ہار یا جیت کیس کی نہیں ہے, یہ ہار یا جیت میری یا اس کی نہیں ہے. اس میں آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے ڈائریکٹ ٹکر لے رہے ہیں, اور مجھے ڈر ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. میں نے ان ینگسٹرز کو دیکھا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں اس بات کا, ان کو نہ کسی نے بتایا ہے کہ یہ ہوتا ہے, اس میں شریعت کیا کہہ رہی ہے, قرآن پاک کیا کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حکم کیا ہیں. ہم اپنی مرضی کے مطابق اگر یہ سب کو اتنی آزادی, اگر یہی آزادی ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس قوم کا. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں, دل سے ماننے والے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے, تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے قانون ہم کو ایسے اجازت دے دیں. میرا ضمیر گوارہ نہیں کرتا, اور میرا نہیں خیال کہ عوام کا ضمیر گوارہ کرے گا, اس قوم کا ضمیر گوارہ کرے گا. میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ بھی میری آواز, میری باتیں آپ بھی سنیں اور پہنچائیں تو صحیح, لوگوں کو باخبر تو کریں. ہم نے ان کو صرف انفارم کرنا ہے, ہدایت دینا نہ دینا اللہ تعالیٰ کی ذات کا کام ہے, وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. دوسرا, اس میرے پرٹیکولر کیس میں ڈیلے کر رہے ہیں جی, یہ جان کے کوشش کر رہے ہیں ڈیلے ہو جائے. میں کیوں ڈیلے چاہوں گا؟ جو پچھلا انیشل جو لوور کورٹ میں یہ ٹرائل ہوئی ہے, یہ 4 مہینے کیس چلے, اور 4 مہینے میں سے شروع کے مہینہ 1.5 مہینے میں جو ڈیٹس آئی ہیں آپ ریکارڈ دیکھ لیں کہ اس میں یہ جو 2 ملزمان ہیں, ایک تو جیل میں تھا اڈیالہ میں, اور جو دوسری ہے وہ پیش ہی نہیں ہوتی تھی. کبھی ہاسپٹل میں ہیں جی, کبھی طبیعت خراب ہے, پیشیوں پہ پیشی. اور ہم آ رہے ہیں 4 مہینے کے بعد اس کا فیصلہ آیا تھا جو ان کے خلاف آیا. اس کے بعد یہ اپیل شروع ہوئی ہے. اب اپیل میں وہی باتیں کہ جی آپ ڈیلے کر رہے ہیں, آپ ڈیلے کر رہے ہیں. میں کیوں ڈیلے کروں گا؟ کیا مجھے کوئی پولیٹیکل مفاد ہے؟ ہاں, جو جلدی چاہ رہے ہیں ان کو پولیٹیکل فائدے ضرور ہیں, کیونکہ یہ کیس پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے. اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے ہٹ کے ڈیل کیا جا رہا ہے. یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک سیاسی کیس ہے, اس کو جلدی جلدی ختم کرائیں. کیوں جلدی ختم کرائیں؟ اس میں ہم نے کسی علماء سے کبھی پوچھا ہے؟ ججز کا یہ حال ہے کہ اگر ان کے خلاف ہے, ان کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے, میں ایک خاص جماعت کی بات کر رہا ہوں, یقین کریں کہ سارا سوشل میڈیا بھرا ہوتا ہے جو ان کے مخصوص ہیں کہ جی کمال ہیں, کیا بات ہے ججز کی, ججز نے, عدلیہ نے کمال.